الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بھر جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق ایک بار درود شریف پڑھے تو 1,00,000 بار درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے مطابق جو کوئی رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی پر ظاہر نہیں کرتے، کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے۔ اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کی راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر 1 پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو ظاہر میں دیے جائیں۔ مدینے کے سلطان رحمت عالم یان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلہ میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر وہ دن جس میں یہ روزہ رکھے گا، اس ہر روزہ کے بدلے میں اسے 1,000 سونے کے دروازوں والا محل جنت میں عطا ہوگا اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا۔ اس ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلہ میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا، اگر اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار 100 برس تک بھی چلے تو پھر بھی اس ایک درخت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اس قدر بھر جاتا ہے۔ حدیث بالا کے مطابق رمضان مبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو
ہر ایک سجدہ کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا کی جاتی ہے، نیز جنت کا عظیم مشان محل مزید بڑا۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ سپر یعنی دوزخ سے، یعنی جس طرح سپر ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے، اسی طرح روزہ بھی جہنم کی آگ عذاب سے روزہ دار کا بچاؤ کرتا ہے۔ قیامت میں جب دوزخ گناہ گار پر حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا، جو لوگ روزہ دار مرے وہ کہاں ہے؟ جب وہ سامنے جائیں گے تو دوزخ ان کی بو پہچان کر 40 برس کے فاصلہ پر ان سے دور ہٹ جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہ گار دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی۔ دروغہ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام دوزخ کی آگ سے کہیں گے، تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ عرض کرے گی، میں اسے کیوں کر پکڑوں، اس کے منہ سے روزہ کی بو آتی ہے۔ حضرت سیدنا مالک علیہ السلام اس گناہ گار سے پوچھیں گے، کیا تو روزہ دار مرا تھا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کے فضائل سے کتب و احادیث مالا مال ہے۔ رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے سوہنے سوہنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن واز فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مساوات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جو کسی کو افطار کرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اس کو اللہ عز و جل میرے حوض کوثر سے پلائے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیان 10 دن مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ عز و جل اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اللہ اکبر! ماہ رمضان کی کیا خوب برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں درس و بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور درس و بیان کی جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالی اسے معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں معاف فرما کر قبول فرمائے۔ اعمال نہ دیکھیں یہ
دیکھا آمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا آمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا مالک نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ مالک نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اس درس و بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا اور آپ کا سینہ مدینہ بنائے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیے